السلام علیکم لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو چینل میں جس کا نام ہے اردو آڈیو ناولز رائل اسٹوڈیوز 777۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہتی ہیں۔ شکریہ۔ سرگوشی سے کم آواز میں فاتحین کا نام لیا، جس کی آواز شاید انان کے کانوں پہ بھی نہیں پہنچی تھی، جبکہ فاتحین کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اگر اسے آنے میں دیر ہو جاتی، اس سے آگے تو سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ انان کو دیکھ کر اپنے بازو واہ کیے تو فاتحین کا اشارہ سمجھ کر انان زمین سے اٹھتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں فاتحین کے گلے آ لگی تھی۔ اپنے دونوں بازو مضبوطی سے فاتحین کے گردن میں باندھ دیے تھے، جس پر فاتحین نے انان کو خود میں بیچ لیا تھا۔ فا کی جان، اس نے اس کو شدت سے بھینچتے ہوئے کہا، تو انان نے اپنا چہرہ فاتحین کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے فاتحین نے تڑپ کر انان کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، جو سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ آن واٹ ہیپنڈ؟ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا اور استفسار کیا تو انان نے نم پلکیں اٹھا کر فاتحین کی طرف دیکھا تھا، جو اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے تھا۔ اگر وہ مجھے مار دیتے تو میرے بچوں کو کیا ہوتا؟ اس نے روتے ہوئے کہا۔ انان کی نم لہجے پر کہنے پر فاتحین نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اگر اب تم نے مزید ایسی بکواس کی تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا آن، فاتحین نے سرد لہجے میں کہا تو انان نے اپنا سر جھٹک کے قدم آگے بڑھائے تھے کہ تبھی اس کے آگے بڑھتے قدم ساکت ہوئے تھے جب فاتحین نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا تھا۔ فاتحین راجپوت تم پہ مرتا ہے آن، اس نے اس کو کہا اور اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ اس کی شدت سے کئی سرگوشی نے انان کو کپکپانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ گردن موڑ کر انان نے فاتحین کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے اسے ہی دیکھنے میں محو تھا۔ انان کے دیکھنے پر ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی۔ جھک کر انان کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور آگے ہو کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے۔ تبھی آگے اپنے ہاتھ پر دباؤ محسوس کر کے پیچھے دیکھا، جہاں انان نم آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ فاتحین راجپوت کہ میں تمہارے بغیر جی لوں گی؟ فاتحین کے ساتھ کا ہاتھ اس نے اپنی طرف جھٹک کے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی سکتی، مگر اپنی جنگلی بیوی کے لیے فاتحین اتنا تو کر ہی سکتا تھا، مگر صرف اپنی صبح کا آغاز اور رات کا اختتام تمہارا چہرہ دیکھ کر نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہیں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے اسے درخت میں پن کیا۔ میں اپنے مرتے وقت تک تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے فاتحین کے جیکٹ میں اپنے ہاتھوں میں نوچتے ہوئے نم لہجے میں کہتی، وہ فاتحین کو سیدھا اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ انان کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو کر پیچھے ہٹا تھا۔ اپنے حصے کا اظہار میں بیڈ روم میں کروں گا، یہ کہہ کے اس نے مسکراتے لہجے میں کہا اور اس کو مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ تو ابھی چلیں، فاتحین نے اجازت لینے والے انداز میں کہا تو انان نے مسکراتے ہوئے فاتحین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ نبال اپنے سامنے آنے والوں کو جہنم رسید کرتی آگے بڑھ رہی تھی جب اپنے نام کی پکار پر پلٹی تھی۔ اپنے سامنے دانیال اور بسام کو دیکھ کر شدید حیرت ہوئی تھی۔ نبال کدھر ہے؟ بسام نے بے چینی سے پوچھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے دوسری جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ دانیال سنجیدہ نظروں سے نبال کی طرف دیکھ رہا تھا اور پھر بھاگنے کے انداز میں نبال کی طرف بڑھا تھا۔ نبال ابھی کچھ سمجھتی کہ دانیال نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دائیں جانب کو اپنا جسم ہوا میں اٹھا کر پیچھے سے آتے شخص کی گردن اپنے ٹانگوں میں دبا کر اسے زمین بوس کیا تھا، جبکہ نبال کو اپنے کندھے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ نبال کو اپنے ہاتھ سے اپنے پیچھے کرتے قدم آگے بڑھائے، اپنے سامنے آنے والوں کے سینوں پر وار کرتا انہیں جہنم رسید کرتا
آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی نبال آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تو دانیال اسے گھور کر دیکھتا اور بازو سے کھینچ کر اپنے پیچھے کر دیتا، جس پر نبال گہری سانس بھر کر رہ جاتی تھی۔ اپنے سامنے ایک معصوم لڑکی کو درندگی کا نشانہ بنتے دیکھ مائسا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ دیوار سے کہیں سے اپنی پشت ٹکا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی یہاں آئی وہاں ایک جھنڈ میں کافی مرد کھڑے تھے۔ مائسا کو لگا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، تو اس نے وہ گیس نما بال وہاں پھینکی تھی، جس کے بعد وہ لوگ سیکنڈ میں ہی ہوش و خود سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر مائسا آگے بڑھی مگر ان کی گردنوں پر وار کرنا نہ بھولی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو اسے باہر کھڑے ان درندوں کی موجودگی کا اصل مقصد سمجھ آیا تھا۔ یہ واحد چیز تھی جہاں مائسا راجپوت خود کو کمزور محسوس کرتی تھی، قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ مگر وہ درندے بنا مائسا کی موجودگی پر دھیان دیے اس معصوم کو نوچنے لگے ہوئے تھے۔ تبھی مائسا کو اپنے چہرے پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی، مگر وہ اس وقت خود کو اتنا بے جان محسوس کر رہی تھی کہ خود کو چھڑوانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، جب پیچھے موجود وجود نے ایک ہاتھ منہ کر جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ کر پیچھے کو کھینچ کر دروازے سے باہر نکال کے دیوار سے لگایا اور خود مائسا کے سامنے آیا۔ نیلی آنکھیں اس وقت خوف و وحشت لیے ہوئے تھی، جسے دیکھ کر بسام نے سختی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ اندر سے آتی چیخ و پکار کو سن کر بسام نے مائسا کے کانوں پر ہاتھ رکھنے چاہے، جس پر بسام کے ہاتھ جھٹک کر روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بسام اسے بچا لو ورنہ وہ مر جائے گی، اس نے روتے ہوئے کہا تو بسام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تو چلو میرے ساتھ، بسام نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو مائسا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بسام نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کمزور لوگ ہیں مائسا، جو اپنی درندگی دکھا کر خود کو طاقتور سمجھ رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ کرو، ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ مائسا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کا منظر دیکھ بسام کو اپنے جسم میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ مائسا کا ہاتھ چھوڑ کر بسام ان کی جانب بڑھا تھا اور اندھا دھند انہیں مارنے لگا تھا، جبکہ مائسا پہلے تو کچھ دیر بت بنی کھڑی رہی، اپنے حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے، مگر لڑکی کے کرانے کی آواز پر چونکی، جو زاروں قطار چیخ کر رو رہی تھی۔ اپنا کوٹ اتارے جلدی سے لڑکی کے جسم کو ڈھانپا اور بسام کی طرف دیکھا، جس پر ایک شخص پیچھے سے وار کرنے والا تھا۔ ایک ہی جست میں اس شخص کے پیچھے پہنچ کر چاقو اس کی گردن پر رکھ کر بری طرح وار کیا کہ وہ تڑپتا ہوا نیچے گرا، جبکہ مائسا اس لڑکی کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ گلاس میں پانی ڈال کے اس لڑکی کے منہ سے لگایا، جو روتے ہوئے اس نے بمشکل پیا، جبکہ بسام نے اپنا رخ سامنے دیوار کی طرف کر لیا تھا۔ بھوری آنکھیں اس وقت لہو چھلکانے کو تیار تھیں۔ مٹھیاں بھینچ کر خود پہ ضبط کیا۔ لڑکی کے روتے جب غنودگی میں جانے لگی تو مائسا نے اسے ٹھیک کر کے صوفے پر لٹا دیا تھا۔ بری طرح سے اپنے لب کچلتے نم آنکھوں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا، جو اپنے قدم بسام کی جانب بڑھائے جو پیٹ کیے کھڑا تھا۔ بس مائسا روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا کے اپنے آپ کو اس کے مضبوط لمس میں محفوظ پایا تھا، جبکہ بسام نے خاموشی سے اپنا ہزار مائسا کے گرد باندھا اور اس کی کنڈیشن کو سمجھ رہا تھا، اس لیے بنا کچھ کہے مائسا کا چہرہ اپنے جانب کیا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے اسے آنکھوں سے رونے سے منع کیا تھا۔ مائی بریو بیوٹی، بسام کی سرگوشے پر مائسا نے نم پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ بسام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور آگے قدم بڑھائے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ ہی وہ دراز کھول کر ایک ہال نما جگہ پر داخل ہوئے تھے، جہاں کچھ لڑکیاں ڈانس کرنے میں مصروف تھیں اور کچھ لوگ ایک ٹیبل کے ارد گرد موجود کرسیوں پر بیٹھے لوگوں باتوں میں مصروف تھے۔ جب ایک دروازے سے ارحم شاہ میر اور دوسرے سے حسام اور ہیام اور تیسرے سے فاتح اور انان داخل ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نبال اور دانیال اور پھر مائسا اور بسام داخل ہوئے تھے، جس پر ڈانس کرتی لڑکیاں رک گئی تھیں۔ انان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں باہر نکلنے کا کہا تو وہ لڑکیاں بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی تھیں، جبکہ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، کچھ غیر معمولی پن محسوس کر کے۔ جیسے ان لوگوں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو چونک کر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ اپنے ہتھیار تھامتے کہ حسام لوگ ان پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ہیام
جس آدمی کی جانب بڑھتی ابھی وہ اس سے ہاتھ بھی نہ لگا پاتی کہ حسام صاحب اس کے آگے آ جاتے، جسے دیکھ کے حیام گہری سانس بھر کے رہ جاتی تھی۔ سالی ہٹ رستے سے ایک آدمی نے نبال کو دھکا دے کے پکڑتے ہوئے کہا تو اس کے سامنے آ کر اس کی درگت بنا ڈالی تو حیام نے آگے آ کر اس کی درگت بنا ڈالی۔ کندھوں سے کھینچنے پر نبال لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی کہ اسی شخص نے پوری طاقت سے نبال کے چہرے پر تھپڑ جڑا، جس کے باعث نبال زمین بوس ہوئی تھی۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر دانیال کو اپنی دماغ کی رگیں پھٹتی محسوس ہوئیں۔ تن فن کرتا ہے کہ جسم میں اس آدمی کی طرف بڑھا جو باہر نکلنے کے لیے پڑتول رہا تھا۔ اس شخص کا بازو اپنے شکنجے میں لے کے پوری قوت سے گھمایا کہ بازو ٹوٹنے پر اس شخص کی دردناک چیخیں گونجی تھی۔ ہاتھ کیسے لگایا؟ اس شخص کا سر دیوار میں پوری قوت سے مارتے دانیال نے غراتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص کو جہنم رسید کرنے کے بعد دانیال نے اپنا رخ نبال کی طرف کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رستا رہا تھا، جسے دانیال نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا تھا اور پیچھے مڑ کر اس مرے ہوئے شخص پر پھر سے ٹھوکروں کی بارش کر دی تھی۔ اب اگر نہ ہٹی تو یہ نہ ہو حیام کہ انہیں چھوڑ کر مجھے 2 تھپڑ تمہیں لگانے پڑ جائیں۔ حسام نے دبے دبے لہجے میں گراتے ہوئے حیام سے کہا، جو آگے بڑھ کر ان لوگوں پر وار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ارم کی نظر حیام کا نشانہ لیتے شخص پہ پڑی تو ایک ہی جس میں وہ حیام کے آگے بڑھا اور پیچھے گولی کی آواز سن کر ارم کی چیخ سن کر حیام جھٹکے سے مڑی، جہاں ارم نے درد برداشت کرتے ہوئے اپنے ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ وہ شخص دوبارہ سے گولی چلاتا کہ حیام نے آگے بڑھ کر ارم کو سائڈ پر دھکا دیا تھا اور اس کے سامنے خود کھڑی ہو گئی تھی، لیکن تب تک وہ شخص گولی چلا چکا تھا اور حیام کے سینے کو چیرتی ہوئی گولی گزر گئی تھی۔ نیچے گرنے سے پہلے وہ اس شخص پر گولی چلانا نہیں بھولی تھی۔ حیام کے نیچے گرنے پر ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ حسام راجپوت بے جان ہوتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا، اپنے سامنے اپنی زندگی کو خون میں لت پت دے کر جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو اسے کسی شخص کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا تھا، کہیں اسے چھوٹی سی چوٹ نہ لگ جائے، لیکن اب وہ خون میں لت پت زمین پہ اس کے سامنے پڑی تھی۔ جبکہ پہلے شامیر کو ہوش آیا، وہ جلدی سے ارم کی جانب بڑھا۔ دانیال نے حیام کی طرف مڑ کر آیا اور اس کو بازو میں اٹھا کر دوڑ لگا دی۔ میں مر جائیں گی وہ، دانیال نے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو حسام نے خونخوار نظروں سے دانیال کو دیکھا تھا۔ تو مر جائے، لیکن میل ڈاکٹر نہیں جائیں گے۔ اچھا، انہوں نے کہا میل ڈاکٹرز نہیں جائیں گے۔ اس نے جھڑکتے ہوئے اس کے گریبان پکڑا اور سرخ ہوتی نظروں سے فاتن کی طرف دیکھا تو دانیال نے اپنی مٹھیاں بھینچی۔ مر جائیں گی وہ، دانیال نے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو حسام نے خونخوار نظروں سے دانیال کو دیکھا تھا۔ تو مر جائیں، لیکن میل ڈاکٹر نہیں جائیں گے، حسام نے سرد لہجے میں کہا تو فاتن نے گہری سانس لے کے حسام کا ہاتھ ڈاکٹر کے گریبان سے ہٹایا تھا۔ نہیں جائے گا میل ڈاکٹر۔ آپ فیمیل ڈاکٹرز کو بھیجیں، فاتن نے ڈاکٹر کو کہا اور وہ سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں فیمیل ڈاکٹر نے آئی تو انہوں نے سر ہلا کے فاتن کو لے کر ICU میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ انان اپنے گلے لگی روتی رہی مائسہ کو چپ کروا رہی تھی۔ دانیال نے مڑ کر ان تینوں کی طرف دیکھا تھا۔ آزمائش تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ساکت سی زمین پر نظریں گڑائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیال نے اپنے قدم نبال کی جانب بڑھائے اور اسے بازو سے پکڑ کے اٹھایا تھا، جبکہ نبال بے جان سے اس کی طرف کھنچتی چلی گئی تھی۔ فاتن کے آفس میں داخل ہو کر نبال کو صوفے پہ بٹھا کر دانیال گھٹنوں کے بل اس کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا تھا۔ پر اس کے پکارنے پہ بھی اس نے انجان نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خون سے رنگے ہاتھوں کو، جس پر دانیال نے لب بھیج کر نبال کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی قید میں لیا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نبال کے
ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو نبال کی آنکھیں پل میں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں اور اس کے ہاتھ بری طرح سے کپکپانے لگے تھے۔ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، نہ کسی کا برا چاہا، تو پھر ہم پر ہی بار بار کیوں؟ ہذیانی انداز میں بولتے ہوئے اس نے اپنے لب بھینچے تھے۔ اس معاشرے میں کسی عورت کو پسند کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنی زندگی گزار لیتی ہے، لیکن ساری سزائیں تو اولاد کے لیے رہ جاتی ہیں۔ ہمارے ماں باپ پر شادی کرتے نہ ہم اس حال میں ہوتے۔ وہ یہ کہتی ہوئی روتی رہی اور اپنے ہاتھوں میں اپنے بال پکڑ کے نوچتی رہی اور اپنی سرخ نظریں اس نبال کے چہرے پر ٹکا دی۔ وہ کہتی تھی، ہم بد کردار ہیں اپنی ماں کی طرح، اور ان کی یہ باتیں ہم بہنیں بچپن سے سن رہی ہیں اور اس عمر تک پہنچ گئیں، یہاں تک کہ ہمارے رشتے بھی ان کو ہمارے لیے سزا بنا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد تم لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی جوڑی اور ہمارے لیے یہ زندگی عذاب بن گئی۔ نہ ہی ہمیں اپنے ماں باپ کا رشتہ راس آیا اور نہ ہی تم لوگوں سے جڑا رشتہ۔ اس نے دانیال کو دھکا دے کر ہذیانی انداز میں چیخی اور اپنے بالوں کو نوچنے لگی، جبکہ نبال کی باتوں پر دانیال کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے تھے۔ گردن کی رگیں تن کر واضح ہونے لگی تھی کہ تبھی نبال نے روتے ہوئے اپنے ماتھے پر لگی پٹی کو کھینچ کر اتارا تو پل میں خون چہرے سے تر ہو گیا۔ "What the hell!" دانیال نے جلدی سے جیب اس کے بالوں کے پاس سے اس کے زخم کو پکڑا اور خون کو روکنا چاہا، جبکہ نبال دانیال کے ہزار میں بری طرح سے پھڑپھڑانے لگی تھی۔ نبال کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی پشت پر باندھ دیا اور اس کے زخم پر اپنی ہتھیلی رکھ دی کہ تبھی چیخوں کی آواز سن کر فاتح اپنے آفس میں داخل ہوا تھا، مگر آگے کا منظر دیکھ کر اپنے پاؤں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ نبال کا رونا جب ہچکیوں میں بدلا تو دانیال نے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ "پلیز چلے جاؤ یہاں سے، ہم لوگوں کو ہمارے حال پہ چھوڑ دو، اپنوں کو کھونے کا ڈر ہے ہمیں، ہم لوگوں کو چھوڑ دو ہمارے حال پہ اور جاؤ"۔ ہچکیوں سے روتی نبال نے اپنے آپ کو لہولہان کر دیا تھا۔ تبھی فاتح نے آگے بڑھ کر فرسٹ ایڈ باکس نکالا، جبکہ غنودگی میں جاتی نبال کو دانیال نے سختی سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ نبال کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تو نہ جانے کتنے آنسو دانیال راجپوت کی آنکھوں سے بہہ کر نبال کے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ نرمی سے اسے خود سے پیچھے کر کے صوفے پہ لٹایا اور فاتح کو اس کی بینڈیج کرنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہر گزرتا پل حسام راجپوت کو بے جان کر رہا تھا۔ ICU کے دروازے سے سر ٹکائے نہ جانے وہ کتنے ہی آنسو بہا چکا تھا کہ تبھی کچھ یاد آنے پر اپنے قدم پریئر روم کی طرف بڑھائے۔ "اے میرے پاک پروردگار، تو تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اپنے زخموں سے چور اور لہولہان ہوا وجود لیے تیرے در پہ آیا ہوں، مجھ پر رحم کر دے میرے مالک۔ تو تو کن فیکون کا مالک ہے، تو چاہے تو کیا ممکن نہیں۔ میری ایام کو مجھ سے مت چھیننا"۔ آج حسام بہت دکھی لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دعا مانگ کر ICU کی جانب آیا تو ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر ایک ہی جسٹ میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ "ڈاکٹر صاحب، وہ کیسی ہے اب؟" اس نے آواز پہ قابو پا کر ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ "آپ اسے موزہ کہہ لیں یا کچھ بھی، آپ جلد بتائیں کہ کیا ہوا ہے"۔ حسام نے ڈھڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ عدنان نے اٹھ کر حسام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دینے کی کوشش کی تھی۔ "الحمدللہ سے ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں"۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حسام کو لگا کسی نے اس کے بے جان جسم میں روح پھونک دی ہے، جبکہ آخری بات پہ اس نے ٹھٹک کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا۔ "بچہ"۔ ٹوٹے لفظ منہ سے ادا ہوئے تھے۔ اس نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔
اوکے مسٹر حسام، یور وائف از 1 week پریگننٹ۔ اور یہ معجزہ ہے کہ اتنا خون بہنے کے باوجود بھی ان کے بچے پر کوئی اثر نہیں ہوا، جبکہ حسان ساکت سا بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا، جبکہ انان اور مائسہ کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہیں روم میں شفٹ کرنے لگے ہیں، ان کے ہوش میں آتے ہی آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، جبکہ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑا تھا۔ بھائی آپ پاپا بننے والے ہیں، انان نے روتے ہوئے اس کا سکتہ توڑا تھا۔ انان کو پیچھے کر کے حسام راجپوت ہاسپٹل کے کوریڈور میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ مانا کہ حسام راجپوت کو اپنے رب سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، لیکن وہ تو دینے والا تھا، عطا کرنے والا رب تھا۔ حسام راجپوت نے جب اپنی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے اپنے رب سے کچھ مانگا تھا تو اس سے بڑھ کے نوازا گیا تھا۔ مائسہ اور انان نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ حیام اور حرم کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ انان لوگ حیام سے مل کر اب ارحم کے روم میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب حسام سے مل لے جو کب سے وہاں باہر بیٹھا تھا، اور اب ہمت کر کے حسام نے اپنے قدم اندر رکھے، اپنے پیچھے دروازے کو لاک کرتا وہ کھڑکیوں کی جانب آیا اور کھڑکیوں کے شیشے ٹھیک کرتا حیام کی جانب آیا تھا۔ آنکھیں نم تھی مگر ایک خوبصورت سی چمک لیے ہوئے تھی۔ حیام کے پاس آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھ کر اس کے چہرے پر جھک آیا تھا۔ ہونٹوں پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ جھک کر حیام کے ماتھے پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑا، دونوں گالوں کو چھو کر نظر نیلے پڑتے ہونٹوں پر گئی تو جھک کر انہیں نرمی سے چھوا تھا۔ شکریہ زندگی، پیار بھرے لہجے میں کہتا حیام کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہٹا کر پیچھے ہوا اور حیام کے پاس ٹک گیا، اور پھر اس دن کی طرح بنا کسی چیز کی پرواہ کیے حیام کی شرٹ پیٹ سے سرکائی، نرمی سے اپنا ہاتھ کی پشت پیٹ پر پھیرتے اس کو اس احساس کو محسوس کرنا چاہا۔ جھک کر نرمی سے اپنے ہونٹ حیام کے پیٹ پر ثبت کر دیے۔ اپنے پیٹ پر دہکتا لمس محسوس کر کے حیام نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ دیر تو غائب دماغی سے وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر نظر خود پر جھکے وجود پر ڈالی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ آگے اپنا ہاتھ بڑھا کر حسام کے بالوں میں الجھا دیا تھا، جس پر حسام نے چہرہ اٹھا کر حیام کی طرف دیکھا تھا۔ انان لوگوں نے ابھی حیام کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات اسے حسام بتائیں۔ نرمی سے حیام کا ہاتھ تھام کر اس پر اپنے ہونٹ رکھے اور مسکراتے نظروں سے حیام کو دیکھا۔ مجھے تو لگا مجھ سے ناراض ہو گئے، مگر یہاں تو موصوف مسکرا رہے ہیں۔ حیام کے کہنے پر حسام کا دلکش قہقہا گونجا تھا۔ موصوف اپنی پیاری بیٹی کے آنے کی خوشی میں اس کی پیاری سی ماما کو معاف کر رہے ہیں، حیام کی ناک دباتے ہوئے کہا تو حیام نے حیران نظروں سے حسام کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ حسام ہمارا بیبی، اس کے منہ سے لفظ ادا ہوئے اور حسام نے حیرانگی سے حیام کی جانب دیکھا، جو صرف حسام کی بیٹی تو نہیں ہوگی، اور بالکل آپ کی طرح پاکیزہ ہوگی۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں اپنا چہرہ لیا اور پھوٹ کر رونے لگی، جس کے باعث سینے پر لگے سٹیچز پر کھچاؤ پڑنے لگا، مگر یہاں کس کو پرواہ تھی۔ حیام کی بات پر حسام کا دل چاہا کہکہے لگائے، مگر اس کی کنڈیشن کے پیش نظر یہاں جلدی سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا کر اس کو دیکھا اور مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ تمہیں اپنا آپ ادھورا لگتا تھا نا، دیکھو آج تم کیسے مکمل ہو گئی۔ اور میں بھی، حیام کے رخسار پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا اور جھک کر حیام کو اپنے احسان میں لیا تھا۔ اب میں تمہارے منہ سے کوئی فضول بات نہ سنوں، ان آنکھوں میں اب کوئی آنسو نہیں آنے دوں گا، اور کچھ غلط نہیں ہوگا کبھی تمہارے ساتھ، حسام نے سخت لہجے میں کہا تو حیام نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، جو اٹھ کر حیام کو نرمی سے ایک سائڈ پر کر کے اس کے ساتھ نیم درائز ہو گیا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ حیام کے پیٹ پہ رکھا جبکہ دوسرا اس کے سر کے نیچے رکھے اس کے چہرے کو دیکھنے میں محو تھا، جو
پھر سے غنودگی میں جا رہی تھی، جھک کر اپنے لب شدت سے حیام کے گال پر ثبت کیے تھے، اور پھر اسے دیکھتے دیکھتے خود بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں نوال، تم جا کے ریسٹ کرو، اس نے نوال کو دیکھ کر کہا، اور اس کی رنگت بھی زرد ہوئی تھی۔ ارحم کے کہنے پر مائسور اور نان نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ جاؤ نوال، فاتن کے آفس میں جا کے ریسٹ کر لو تھوڑی دیر کے لیے۔ حیام اور ارحم بھائی کے کپڑے لیتے جاؤ۔ نوال نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکلتی چلے گی۔ ابھی اسے آفس میں آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کھٹ کھٹ پٹ کی آواز پہ نوال نے آنکھیں کھولی تو نظریں اپنے سامنے انگارہ سرخ انگارہ آنکھیں لیے دانیال سے ٹکرائی، جو ٹیبل پہ کھانے کا سامان رکھ رہا تھا۔ یہ کھانے کے لیے لے کے آیا ہوں، اسے کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، 3 لفظی جواب دے کر نوال نے رخ موڑ لیا تھا، جبکہ نوال کے چہرے پر دانیال نے سختی سے اپنے لب بھینچے اور ٹرے تھامے نوال کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ بازو سے تھام کر نوال کو ایک ہی جھٹکے میں بٹھایا اور خود اس کی پشت پر بیٹھ کر ٹرے نوال کی گود میں رکھی۔ میرا دماغ پہلے ہی تمہاری بکواس سن کے بہت گرم ہے، فضول نخرے چھوڑو، 5 منٹ میں کھانا ختم کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ میں 5 منٹ لگاؤ ورنہ پھر تمہارا دور جانے کا خواب بچے سے پورا ہو جائے گا، اس نے سرد لہجے میں کہہ کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو نوال کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ دانیال کے ڈر سے نوال نے بلا چوچرا کیے کھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس بات کا اسے بعد میں احساس ہوا کہ وہ اسے کیا کچھ کہہ چکی تھی۔ مانا کہ اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی، لیکن اس سے دور جانے کی سوچ بھی کیسے سکتی تھی۔ نوال کو کھانا کھاتے دیکھ کر دانیال نے اس کے بال گردن سے ہٹا کر وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑا تھا، جس پر نوال کے ہاتھ پوری طرح کپکپائے تھے۔ نوال کے پیٹ پر گرفت بڑھاتے اسے سختی سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسز دانیال راجپوت، ابھی تو ہم لوگ ملے ہیں، اس لحاظ سے ہم اس وقت پتہ نہیں کیا۔ اس کے کانوں کی لو کو دانتوں میں دبا کر چھوڑتے ہوئے کہا تو نوال کو اپنے پورے وجود میں سرد لہر سرایت کرتی محسوس ہوئی تھی۔ نوال کی گود سے ٹرے پکڑ کر نیچے رکھی اور ایک ہی جھٹکے میں نوال کو صوفے پہ گرا کر اس پر جھکایا۔ اپنے لب نوال کے لبوں پر رکھ کر پوری شدت سے اس کی سانسوں سے اپنی سانسیں الجھا دیں۔ دانیال کی شدت پر نوال نے اس کا کالر تھامنا چاہا تو دانیال نے ایسا نہ کرنے دیا۔ نوال کے دونوں ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لے کر سر کے اوپر لاک کر دیے، جبکہ ایک ہاتھ نوال کی کمر میں حائل کر کے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ دانیال کی شدت پر نوال کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا، جبکہ دانیال بنا نوال کے بگڑتے تنفس کی پرواہ کیے اس کے ہونٹوں پر شدت سے جھکا رہا، اور قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پیتے ہوئے اپنے دل میں لگی آگ کو پرسکون کرنے لگا۔ حیام اور ارحم کے بارے میں جیسے ہی رضوان صاحب کو پتہ چلا تو وہ فردوس بیگم اور مختار صاحب کے ساتھ پاکستان لوٹ آئے۔ آ کر انہوں نے رخصتی تب تک ڈیلے کر دی جب تک حیام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی، جبکہ فردوس بیگم نے چاروں لڑکوں کی رخصتی تک گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی، جس پر بسام اور فاتن نے رونی شکلیں بنا کر مائسہ اور انان کو دیکھا، جبکہ دانیال سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ مگر حسام راجپوت کو کون روک سکتا تھا؟ بات صرف اس کی بیوی کی نہیں تھی، اس کے ہونے والے بچے کی بھی تھی۔ فردوس بیگم کی لاڈ گھوریوں کے باوجود وہ رضوان صاحب کو کہہ چکا تھا کہ وہ روز حیام سے ملنے آیا کرے گا۔ اگر اس کو یا نانی کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیں، وہ بہت اچھے سے اس کا خیال رکھ دے گا، جس پر رضوان صاحب سشو پنچ میں مبتلا ہوئے تھے اور پھر اسے گھر آنے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ فردوس بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حسام کے فراٹے بھرتی زبان کو کاٹ دیتی۔ عجیب بے شرم لڑکے ہیں
انہوں نے چن چن کر منہ پھٹ بے شرم داماد تجھے ملے ہیں، یہ ضرور تیرے کسی کیے کی سزا ہے۔ فردوس بیگم نے کھانا کھاتے ہوئے کہا تھا تو رضوان صاحب نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے اپنے پیٹ میں ہوتے شدید درد کی وجہ سے حیام ہاسپٹل چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اکثر اس کے پیٹ میں درد رہتا تھا جو کبھی کبھی شدت اختیار کر جاتا تھا، تو وہاں اس کی ملاقات ایک نئی ڈاکٹر سے ہوئی تھی۔ اس کی عمر 50 کے لگ بھگ تھی، مگر وہ لگتی نہیں تھی۔ حیام سے ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ پاکستان میں کافی سالوں بعد آئی تھی۔ جب حیام نے انہیں اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے اس کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے۔ حیام کروانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں کے کہنے پر لوگوں سے ان کے منہ سے ان کے بارے میں سنتی رہی تھی، لیکن ان کے بار پر اصرار کروانے پر کروا لیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے حیام کو سرجری کا بولا۔ ان کا کہنا تھا سرجری ہونے کے بعد وہ ماں بن سکتی ہے، مگر حیام کا سرجری کو دل نہیں مان رہا تھا۔ پھر انہوں نے اس کا میڈیسن کا پروسیجر سٹارٹ کیا تھا اور پچھلے 5 سال سے حیام بنا کسی کو بتائے وہ میڈیسنز لے رہی تھی۔ ان میڈیسنز کو لینے کے دوران بھی انہوں نے حیام کے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے جن میں امپروومنٹ شو ہوئی تھی اور چانسز 80 سے بڑھ چکے تھے، مگر حیام کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ انہیں خیالوں میں گم تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر چونکی تھی، جہاں سے حسام مسکراتے ہوئے داخل ہو رہا تھا۔ ہاتھ میں تھامے بیگ کو ٹیبل پر رکھا اور قدم حیام کی جانب بڑھائے جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ سکون نہیں ہے نا تمہیں؟ اس نے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے مدھم سرگوشی کی تو حیام نے اپنی آنکھیں مون کر سر حسام کے سینے سے ٹکا دیا تھا۔ میرا سکون تو آپ ہیں۔ حیام کے اتنے خوبصورت اظہار پر حسام کو اپنے رگوپے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ حیام کی گردن سے بال ہٹا کر نرمی سے اپنا لمس وہاں چھوڑا تھا اور اسے باہوں میں بھر کر بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ حیام کو نرمی سے بیڈ پہ لٹا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا جسے دیکھ کر حیام نے منہ بسورا۔ میں کر چکی ہوں پٹی چینج حسام، اس نے جھنجھلاتے ہوئے اسے گھور کر کہا تھا۔ تو پھر کیا ہوا، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ کندھے اچکا کر حیام کی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے کندھے سے ایک سائیڈ کو کھسکایا تھا اور جھک کر زخم پر اپنا دہکتا لمس رکھا تھا، جبکہ حیام نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ ڈریسنگ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کی پشت زخم کے ارد گرد پھیری تو حیام نے کپکپاتے ہاتھوں سے حسام کا ہاتھ تھام لیا تھا، جس پر حسام نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس رکھ کر واش روم جا کر حسام واپس آیا تو حیام اٹھ کر بیٹھ چکی تھی، جبکہ حسام ٹیبل پہ پڑے بیگ کو اٹھا کر بیڈ پر حیام کے پاس آیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا اور اس کے لب پہ دلکش مسکراہٹ تھی۔ حیام کی شکل تھوڑی آگے ہوئی تو حسام نے اس کے ساتھ بیگ رکھا۔ جیسے ہی بیگ کھلا تو حیام کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی، کیونکہ بیگ میں طرح طرح کی چاکلیٹ سے بھرا ہوا تھا۔ پیزا اور چاکلیٹ آئس کریم بھی تھی۔ حیام کی اس چہرے پر کھلی مسکراہٹ دیکھ کر حسام نے اسے اپنے حصار میں لے کر اپنے کندھے پر اس کا سر رکھا تھا۔ تمہاری اس خڑوس نانی کے ہوتے یہ سب اس کمرے تک لے کے آنا کسی محافظ کو سر کرنے سے کم نہیں تھا، حسام نے منہ بسور کر کہا تو حیام نے گردن موڑ کر حسام کو دیکھا، جس کی گرم سانسوں کی تپش حیام کو اپنی گردن پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا بایاں ہاتھ حسام کے چہرے پر رکھا تو ہلکی بیئرڈ کی چبھن محسوس کر کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی، جبکہ حسام مغمور نظروں سے حیام کو دیکھنے میں محو تھا کہ تبھی حیام نے اپنا لب حسام کے لبوں پر رکھ دیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا کہ میڈم کھانے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ حسام نے سر جھٹک کر سر تکیے پہ ٹکایا اور حسام کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا، جو پیزا کھاتے ہوئے اس کی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ آج کل حیام کا آئس کریم، پیزا اور چاکلیٹس کھانے کو دل کرتا تھا، جس پر فردوس بیگم نے اسے بری طرح سے ڈانٹا تھا، مگر رات کو نیند سے اٹھ کر جب وہ ہچکیوں سے رونے لگی تو حسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب پرہیزوں کو آنکھ میں جھونک کر وہ آج سب لے آیا تھا۔ گولی لگنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کچھ پرہیز بتائے تھے، جسے حسام خود سختی سے حیام کو فالو کروا رہا تھا، مگر وہ ان چیزوں کے لیے اسے ترستا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اب تو ویسے بھی 20 دن ہو گئے تھے، سٹیچز بھی کھل چکے تھے۔
تو پھر کیوں اپنی بیوی اور ہونے والی بیٹی کو ان چیزوں کے لیے ترستا ہوا دیکھتا؟ حیام کو پیزا چٹ کرنے کے بعد آئس کریم کھاتے دیکھ حسام نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، بیگ کو پکڑ کر بیڈ سے نیچے رکھا تھا اور آئس کریم کھاتے ہوئے حیام کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی طرح حسام کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ چمچ میں بھری آئس کریم حسام کی شرٹ کو خراب کر گئی تھی تو حیام نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے حسام کو دیکھا تھا۔ حیام تو پیچھے کر کے شرٹ اتار کر صوفے پہ اچھالی اور آئس کریم حیام سے زبردستی پکڑ کر سائڈ ٹیبل پہ رکھی تھی۔ جب کھانے ہی نہیں دینی تھی تو لانے والے احسان بھی کیوں کیا؟ گلابی پھولے ہوئے گالوں کو غصے سے لال کرتی حسام کو گھورتے ہوئے بولی تو حسام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ ماشاءاللہ سے بہت کھا چکی ہو تم حیام، حسام نے گھورتے ہوئے کہا تو حیام نے منہ بسور کر اسے دیکھا تھا تو حسام نے تعجب سے اپنا سر ہلا دیا تھا۔ حیام کی کمر میں بازو حائل کر کے اسے نرمی سے بیڈ پہ لٹایا۔ کھاتے ہوئے معصوم شوہر کا تو بھولے سے بھی خیال نہیں آیا۔ حیام کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت سے پھیرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تو حیام کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ گلابی گالوں میں پل میں گلال بھرا تو حسام نے جھک کر شدت سے اپنے لب حیام کی گالوں پر ثبت کیے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر آئس کریم کو اپنے انگلی پر لگایا تو حیام نے حیرانگی سے حسام کی جانب دیکھا جو شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ Now it's my turn وائفی، آنکھ دبا کر کہتا وہ حیام کو کپکپانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ ابھی حیام خود کو بچانے کے لیے کچھ کرتی حسام نے اس کے ہونٹوں پر آئس کریم رکھ کر ان پر جھک آیا تھا۔ شدت سے حیام کے ہونٹوں کی نرمی کو محسوس کرتے راجپوت مدہوش ہونے لگا تھا۔ حیام کے بگڑتے تنفس کو محسوس کر کے اپنے منہ اور جذبات پر بند باندھ کر پیچھے ہٹا اور سر حیام کے سر سے ٹکا دیا تھا۔ دھونکتی کے مانند چلتی دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ گئی تھیں۔ مسکراتی نظروں سے حیام کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا، اپنا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر انگوٹھے کو حیام کے نم ہونٹوں پر پھیرا تو حیام نے سخت نظروں سے حسام کو گھورا تھا۔ کیا؟ حیام کے گھورنے پر ابرو اچکا کر حسام نے اسے دیکھا تھا۔ اتنے دنوں سے تمہاری طبیعت کا خیال کر کے دور تھا۔ اس نے اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنی گرفت اس کے بازو پر سخت کی اور بازو اور ہتھیلیاں بیڈ سر کے اوپر پن کی اور اس کی گردن پہ جھک آیا تھا۔ حیام کی گردن پر گہری سانس بھر کر اس کی خوشبو کو اپنی روح میں بسانے کی کوشش کی تو حیام کو اپنے وجود کا سارا خون اپنے چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا تھا۔ اپنی گردن پر حسام کا شدت بھرا دہکتا لمس محسوس کر کے حیام نے کپکپاتے ہوئے اپنے ہاتھ آزاد کروا کر حسام کے کندھوں پر ٹکا دیے تھے، جبکہ حسام نے اپنا ایک ہاتھ حیام کی کمر پر ٹکا کر دوسرا اس کے بالوں میں الجھا کر نرمی سے انہیں سہلانے لگا تھا۔ ایک دم سے کروٹ بدل کر حیام کو اپنے سینے پہ کیا اور اپنا سر حیام کے سر سے ٹکا دیا تھا۔ گردن میں چہرہ چھپا کر اپنا ہزار اس کے گرد سخت کیا تھا۔ حسام نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل سے ریموٹ اٹھا کر لائٹس آف کی، پاؤں کی مدد سے کمفرٹر کھینچ کر اپنے اور حیام کے اوپر دیکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ حیام نے اندھیرے میں حسام کے چہرے کی طرف دیکھا جو آنکھیں موندے سو رہا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ حسام کے سینے پر رکھ کے اس کے چہرے پر جھکی، حسام کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے تو حسام نے اپنی گرفت حیام کی کمر پر مضبوط کر دی تھی۔ حسام کے چہرے پر جا بجا اپنے لمس چھوڑتا اپنے ہونٹ حسام کے ہونٹوں پر رکھے، مگر حسام کو ہنوز آنکھیں بند کیے دیکھ حیام منہ بسور کر پیچھے ہٹی تو حسام نے اپنے دانتوں تلے اپنے لب دبایا تھا کہ تبھی تھوڑی دیر بعد حسام کو اپنی گردن پر حیام کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تو تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ تم کیوں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنی نازک جان کو مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ حسام کی سرسراتی آواز کانوں میں گونجی تو حیام نے بری طرح سے اپنے لب کچل ڈالے تھے، جبکہ کمر پر حسام کی رینگتی انگلیوں کے لمس کو محسوس کر کے جان پہ بن آئی تھی۔ ہاتھ پیچھے کر کے حسام کے ہاتھ تھامنا چاہے، جس پر حسام نے اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اعتراض کیا تمہارے چھونے پر، سخت لہجے میں کہا تو حیام کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں۔ میں نے ایسے تو نہیں کیا تھا۔ نم لب لیے
نم لہجے میں اس نے کہا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تو پھر کیسے کیا تھا؟ شوق لہجے میں کہہ کر ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تھے۔ حسام پلیز سونے دینا سوئے نا، مجھ سے باتیں کریں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ حسام کے شرٹ لیس سینے پر اپنی مخروطی انگلیوں کو پھیرتے نم لہجے میں فرمائش کی، لیکن تم میری نیند کا فائدہ اٹھا کر تم کر رہی تھی وہ باتیں تو نہیں تھیں۔ اس نے پاس آ کر پاس پڑے سائیڈ لیمپ کو آن کیا تھا۔ نظریں حیام کی گرے نم آنکھوں سے ٹکرائی تو حسام نے جھک کر اس پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ بتاؤ کیا باتیں کرنی ہیں؟ تنگ کرنے کے ارادے سے اس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شوخی سے دیکھا تھا، جنہیں دیکھ کر حسام راجپوت کو اپنے رگو پے میں سکون سرایت کرتا محسوس ہوا تھا۔ اور پھر ساری رات حیام کو اپنے حصار میں لیے حسام راجپوت اس کی بے سروپا باتیں دل جمعی سے سنتا رہا۔ اس دوران حسام راجپوت کی من ماریاں بھی جاری تھی، جس پر حیام خاموش ہو جاتی اور گھور کر حسام کو دیکھتی تھی۔ حسام کچھ دیر تو ان کی گھوریوں کو نظر انداز کرتا، لیکن جیسے اس کی آنکھیں نم ہوتی تو اپنے بے قابو جذبات پر بند باندھتا اس کی جانب متوجہ ہو جاتا۔ پھر صبح 5 بجے کے قریب حیام تو سو گئی۔ اسے نرمی سے تکیے پر لٹا کر حسام وضو کرنے چلا گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد واپس بیڈ پہ آ گیا، موبائل پر الارم سیٹ کیا کیونکہ صبح آفس بھی جانا تھا، اور پھر حیام کو اپنے حصار میں لے کے آنکھیں مونتا لیٹ گیا۔ حیام اور ارحم کو ہاسپٹل بھیجنے کے بعد بسام اور شامیر نے وہاں موجود لڑکیوں کو شامیر کے سیکرٹ ہاسپٹل پہنچایا، جہاں پر وہ اپنے کسی کیس میں زخمی ہوئی لڑکیوں یا بچوں کو لاتا تھا۔ انہیں ہاسپٹل میں چھوڑنے کے بعد وہ گینگ کے زخمی لوگوں کو لیے شامیر کے بیسمنٹ میں آئے، جہاں ان سے یہ معلومات ملی کہ وہ میٹنگ ہونے سے پہلے ان کے موبائل پر ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ میٹنگ کا ایک اور ٹائم مقرر ہے اور ہر کوئی اس دن وہاں موجود ہوتا ہے، اور ان کا صفیہ بیگم اور قیصر حیات سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ بس لوگوں کے کہنے پر دوسروں کا قتل یا اغوا کرتے تھے، لیکن وہ کس کا قتل کرتے تھے اور کیوں، اس بات کا ان کو نہیں پتا تھا۔ انہیں بس پیسوں سے مطلب ہوتا تھا۔ اتنے سالوں سے ساتھ کام کرنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ قیصر حیات ایک بزنس مین ہے، یہ بات تو عام لوگوں کو بھی پتا تھی، تو ہمیں بھی معلوم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اتنے دن مصروفیت میں بسام کو مائسہ سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور جس دن وہ آیا اس دن فردوس بیگم نے نکال دیا۔ اب پائپ سے چڑھتے ہوئے وہ مائسہ کے ٹیرس میں داخل ہوا تھا، اور جیسے ہی کمرے میں آیا اسے مائسہ کہیں نہ دکھی، لیکن وہ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، جس پر بسام نے اندازہ لگایا کہ شاید وہ شاور لے رہی ہے۔ 10 منٹ مسلسل بیٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور مسلسل شاور سے آواز آ رہی تھی۔ مائسہ یار کتنا ٹائم اور لگاؤ گی؟ بسام نے جھنجھلاتے ہوئے دروازے پر دستک دے کے کہا، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اور وہ میڈم باہر نکلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ 5 منٹ میں اگر تم نہ نکلی تو میں اندر آ رہا ہوں، بسام نے لہجے کو حتی المکان سنجیدہ رکھتے ہوئے کہا، کہ مائسہ کو تنگ کرنے کا سوچ کر اس کی آنکھیں شوخی سے چمک رہی تھی۔ مگر 5 منٹ گزرنے کے بعد بھی مائسہ کی کوئی آواز نہ آئی تو بسام کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ پھر 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر دروازے کے ہینڈل کو گھمایا تو اندازہ ہوا کہ دروازہ لاک نہیں تھا۔ بسام جیسے ہی اندر داخل ہوا، واش روم میں اندھیرا تھا، جس سے دیکھ کر بسام کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس دن والا واقعہ یاد آیا تو اپنی غفلت پر خود کو شوٹ کرنے کا دل کیا۔ بھوری آنکھیں پل میں لال انگاروں ہوئی، ہاتھوں سے ٹٹول کر لائٹ آن کی، اور شاور میں نیچے بیٹھی ساکت سی مائسہ پر گئی تو بسام کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل اپنے پاؤں تلے کچل دیا ہو۔ ایک ہی جس میں مائسہ کے قریب پہنچ کر ہاتھ مار کر شاور بند کیا اور مائسہ کو خود میں بھینچ لیا، جو ٹھنڈ سے بری طرح سے کپکپا رہی تھی۔ گلابی بھرے بھرے ہونٹ اس وقت نیلے پڑ گئے تھے۔ مائسہ کو لابی میں بھرے جلدی سے بیڈ پر لا کر لٹایا اور کبرڈ سے اس کے کپڑے اور ٹاول لے کر آیا۔
لائٹ آف کر کے بنا کسی ہچکچاہٹ کے گیلے لباس کو مائسا کے وجود سے جدا کر کے اسے کپڑے پہنا کر لائٹ آن کی اور اس کے گیلے بالوں پر ٹاول لپیٹا۔ اس سب کے دوران ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ کمرے سے باہر جا کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، جب کوئی نظر نہیں آیا تو جلدی سے نیچے اتر کر کچن میں داخل ہوا۔ نیم گرم دودھ کو اس میں مائسا کا فیوریٹ چاکلیٹ سرپ ڈالا اور فریج میں رکھا رشین سیلڈ بھی ٹرے میں رکھا اور قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظر مائسا کے کپکپاتے وجود پر پڑی۔ دروازہ لاک کر کے مائسا کے پاس آیا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگا لی تھی۔ دودھ کا گلاس زبردستی مائسا کے لبوں پر لگایا۔ جب تک اس نے ختم نہیں کیا بسام نے سختی سے اسے ویسے ہی تھامے رکھا۔ دودھ ختم ہونے پر بسام نے سیلڈ آگے کیا، جس پر مائسا نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسے پیچھے کیا اور اپنا رخ موڑنا چاہا، جس پر بسام نے اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ بسام نے لب بھینچ کر سیلڈ ٹیبل پر رکھا اور مائسا کو سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ "واٹ از دس نانسنس مائسا؟" دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو مائسا کی ہچکی بند گئی تھی۔ "میرا تو دل چاہ رہا ہے تمہارا حشر بگاڑ دوں." اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جب تک وہ نرمی سے کام لیتا رہے گا شاید تب تک وہ اس حادثے سے کبھی نکل نہیں پائے گی۔ یا اللہ، شکر ہے تمہارے ساتھ کچھ ہوا نہیں۔ اس نے بسام راجپوت کے مارے غصے سے تمہارے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا، تو پھر خود کو تکلیف دے کر رب کی کیوں ناشکر گزاری کر رہی ہو؟ اس نے تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالا اور عزت کے ساتھ اس مشکل وقت سے نکال لایا۔ اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر وہ اس کو اپنی روبرو کر کے غرا کر کہا تو اس کی آنکھیں پل میں نم ہوئی تھیں، جبکہ مائسا نے تڑپتے ہوئے بسام کے ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹا کر چہرہ اس کی گردن میں چھپا دیا تھا۔ "میں ناشکری نہیں ہوں بسام." روتے ہوئے کہا تو بسام نے اپنی گرفت مائسا کے گرد سخت کر دی تھی۔ "میں تو ناراض تھی بسام." اس نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ "اپنی ماں کو کھویا، پھر جب میں چھوٹی ہی تھی تو ہمارا رشتہ تم لوگوں سے کر دیا۔ ہمارے باپ کی ذمہ داری تھی ہماری حفاظت کرنا، مگر ان کافروں نے ہمارے گھر کے باہر 2 گارڈ رکھ دیے جو ہماری چوکیداری کرتے تھے، اور ہماری حفاظت چھوڑ کر ہمارے فادر جو ہیں حفاظت چھوڑ کر خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ انہیں پتا تھا میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اور جب وہ ٹیچر ہمارے روم میں آتا تو میں اپنے آپ کو روم میں بند کر لیتی، لیکن ان کو تو اپنے غم سے ہی فرصت نہ تھی۔ اچھا، شی وانٹ ٹو ٹیل کہ جب وہ چھوٹی تھی تو اس کے باپ کا فرض تھا کہ ان کی حفاظت کرتا، لیکن وہ تو اپنے غم میں تھے۔ انہوں نے بس گھر کے باہر چوکیدار کھڑے کر دیے اور وہ ان کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور پھر وہ جو بدکردار ٹیچر آیا تو اس نے اپنے کمرے میں اس پہ اٹیک کیا، لیکن اس کا جو فادر تھے ان کے رضوان صاحب، وہ اپنے ہی غم سے ان کو فرصت نہیں تھی، کیونکہ یہ کٹا ہوا ہے نا، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اولاد کی عزت اور جان کی حفاظت ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، گھر کے باہر کھڑے چوکیدار کی نہیں۔ میں بہت مصروف رہنے کی کوشش کرتی ہوں، بھولنے کی، مگر بھلا نہیں پاتی، بسام سے کہتے ہوئے اس نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بسام نے اپنے ہاتھوں میں مائسا کا چہرہ بھر کے سامنے کیا اور نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ "لیکن آج کے بعد تمہیں وہ سب کبھی یاد نہیں آئے گا، یہ وعدہ ہے بسام راجپوت کا." اس نے پوری شدت سے اس کو گلے لگایا تھا۔ بسام کے چوڑے مضبوط سینے تلے مائسا کو اپنا آپ دبتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ تبھی بسام نے نرمی سے مائسا کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر سر کے اوپر بیڈ پر پن کی تھی۔ اپنی مخمور نظروں سے اس کو دیکھتے
سرخ پڑتی اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے چہرے پر بسام کی دہکتی سانسوں اور تپش دیتی نظروں کو محسوس کر کے مائسا نے اپنی خشک پڑتی ہونٹوں پر زبان پھیر کے انہیں تر کیا تھا۔ پلکیں اٹھا کر نظریں حسام کی نظروں سے ٹکرائی تھیں، جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مار سمندر لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مائسا کے دیکھنے پر نابی ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی اور پھر شدت سے مائسا کے ہونٹوں پر جھک آیا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں کے مانند ہونٹوں کی نرماہٹ کو پوری شدت سے محسوس کرتے بسام راجپوت پل میں بہکنے لگا تھا۔ اپنے وجود پر جا بجا بسام کے پرتپش ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے مائسا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ بسام کی پشت پر مضبوطی سے باندھ دیے مائسا کے نرم نرم لمس میں بسام راجپوت مکمل طور پر گم ہو چکا تھا۔ جب مائسا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی تو بسام کی کمر پر مکے برسائے، جسے محسوس کر کے بسام مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور اپنا سر مائسا کے سر سے ٹکا دیا تھا، جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بسام پھر سے جھکتا مائسا نے اپنی ہتھیلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی، جس پر بسام نے شدت سے اپنا لمس چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے مائسا کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بسام، اس نے اپنے چہرے پہ پڑتی اس کی نظروں کو دیکھ کر کہا، تو اس نے جھک کر نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ مجھ پہ یقین ہے نا زندگی؟ اس نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا، تو مائسا نے سر اس بات پہ ہلا دیا تھا۔ تو بسام نے اس کی تھوڑی پر شدت سے اپنا لمس چھوڑا تھا۔ تو پھر اس بات پر یقین رکھو کہ بسام راجپوت کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس نے اس کی تیز ہوتی سانسوں میں اپنی سانسیں چھوڑ کر کان کی لو سے کہا تو کان کی لو سے گردن تک سر پر سرخ پڑ گئی تھی۔ خود کو بسام کی جان لیوا قربت سے آزاد محسوس کر کے مائسا ایک جھٹکے میں اٹھی تو نظر بسام کی پشت سے ٹکرائی تھی، جو کبر سے مائسا کا مفرل نکال رہا تھا۔ بسام کے ارادے جان کر مائسا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی وہ فرار کا کوئی راستہ ڈھونڈتی کہ بسام نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ بسام پلیز، اس نے کچھ کہنا چاہا، مائسا نے ممنا کر کہا تو اس نے اپنا اثار اس کے گرد مضبوط کر لیا تھا۔ تو مائسا نے اپنا ہاتھ بسام کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرتے۔ اس نے سیدھے ہوتے ہوئے شوخ نظروں سے اس کے دلکش نقوش کو دیکھ کر کہا تو مائسا نے روحانسی شکل بنا کر بسام کو دیکھا تھا۔ آج تو فرار ناممکن ہے جان من، آج تو بسام راجپوت دل کی گہرائیوں سے روح تک اترنے کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہاری اس ڈرنے کی وجہ سے ہی تمہاری آنکھوں پر پٹی لگا رہا ہوں۔ اس نے اس کو بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس پر جھک گیا۔ مائسا کے کندھے سے شرٹ ہٹا کر اپنا دہکتا وجود لمس وہاں چھوڑا تھا۔ مائسا نے بسام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے کرنا چاہا تو بسام نے اسے اپنی سخت گرفت میں لے کر سینے سے ہٹا کر اپنی پشت پر باندھ دیا تھا۔ مائسا کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑتے اس کے دل کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی میں دونوں کی سانسوں کا رقص جاری تھا۔ بسام راجپوت کی شدتوں پر کبھی مائسا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوتی تو کبھی دھوندنی کی مانند چلتی ہوئی، جس پر بسام راجپوت اپنی سانسوں سے اس کو بے بس کر دیتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 5 بج رہے تھے۔ موبائل واپس رکھ کر نظر اپنے سینے پہ گئی تھی، جہاں اس کی کل کائنات اس کی شدتیں برداشت کر کے اپنے ڈھال سی بکھری حالت میں بسام کے سینے میں سمٹ کر سو رہی تھی۔ بسام نے ان گنت اس کے چہرے پر پیار کر ڈالا تھا۔ مائسا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بسام نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا اور مائسا کو شدت سے خود میں بھینچ لیا تھا۔ آج مائسا راجپوت مکمل طور پر بسام راجپوت کی ہو کر اس کی خوشبو اور رنگ میں رنگ چلی تھی۔
گہری سانس بھر کر بسام نے مائسہ کو تکیے پر لٹایا اور خود اس کے سینے پر سر رکھ کے اسے خود میں بیچے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر فاتین کہاں ہیں؟ انان آج اتنے دنوں بعد فاتین سے ملنے آئی تھی۔ گھر تو نانی ہٹلر بنی ہوئی تھی اور فارم ہاؤس جانے کا اسے موقع نہیں ملا، مگر آج اس کا شو جلدی ختم ہو گیا تھا۔ اپنا ڈریس اس نے پہلے ہی گاڑی میں رکھ لیا تھا تاکہ اسٹوڈیو میں جا کے چینج کر لے۔ ہاسپٹل فاتین سے ملنے آئی مگر وہ اپنے آفس میں نہیں تھا۔ پاس سے گزرتی نرس کو روک کر فاتین کے بارے میں استفسار کیا۔ میڈم، ڈاکٹر فاتین اپنی کزن کے ساتھ راؤنڈ پر ہیں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر ڈاکٹر کرن کا سن کر انان کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے اس دن ٹینشن میں پوچھا نہیں کہ ڈاکٹر کرن کون ہے۔ تن فن کرتی وہ وارڈ کی طرف بڑھی مگر اسے فاتین وہاں بھی دکھائی نہ دیا۔ آنکھوں میں جیسے مرچیں سے بھرنے لگی تھی۔ کہاں ہے شوہر، کہاں ہے میرا؟ سامنے سے گزرتے ڈاکٹر کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہوتی دبے دبے لہجے میں گرائی تو بیچارہ ڈاکٹر گڑبڑا گیا۔ ڈاکٹر فاتین کہاں ہے؟ ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تو ڈاکٹر نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اچھا ڈاکٹر فاتین، وہ ڈاکٹر کرن کے ساتھ کینٹین گئے ہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا۔ انان نے اسے سائڈ پر دھکا دیا تھا اور ڈاکٹر کو جب تک شوہر والی بات سمجھ آئی وہ جاتی ہوئی انان کی پشت کو حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ انان جیسے ہی کینٹین میں داخل ہوئی تو فاتین اسے اپنی طرف پیٹ کیے نظر آیا تھا اور سامنے ہی مسکراتی ہوئی وہ ڈاکٹر۔ انان کا دل تو کیا کہ اس ڈاکٹر کی آنکھیں پھوڑ دے اور سر پھاڑ دے۔ اب تم مجھے بتاؤ میں کیسے جلاؤں تمہیں یا اس چڑیل کو؟ وہ ان دونوں کے درمیان ٹیبل کے درمیان آ کر فاتین کی طرف اپنا چہرہ کیے دبے دبے لہجے میں کہا تو فاتین نے حیرت سے انان کو دیکھا تھا، جبکہ ڈاکٹر کرن اس افتاد پر حق دق سی انان کی پیٹھ کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ انان کے سر جھکنے پر وہ فاتین کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آن کی اپنی حیرت پر قابو پا کر فاتین نے محبت سے چور لہجے میں پکارا اور اس کے گال پہ ہاتھ رکھنے چاہے، جسے انان نے بری طرح سے جھٹک دیا تھا اور اگلے ہی لمحے وہاں پر پیچھے کرتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ فاتین کچھ دیر تو ساکت سا بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر انان کے پیچھے بھاگا تھا۔ انان جو گاڑی کھول کر گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، فاتین نے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور دروازہ بند کر کے انان کی پشت اسے ٹکا دی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اپنا دایاں بازو گاڑی پر رکھ کے جبکہ دایاں انان کے چہرے اور گردن کے درمیان رکھتے ہوئے فکر مندی سے استفسار کیا۔ اب تک زندہ کیوں ہوں میں؟ مر کیوں نہیں گئی؟ پھاڑ کھانے والے انداز میں فاتین نے سخت غصے سے انان کو گھورا تھا، جبکہ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتین نے اپنے جبڑے بھینچ کر خود پر ضبط کیا اور ورنہ اس دن ہی فاتین نرمی سے انان کے آنسو چہرے سے صاف کر کے اسے اپنے احسان میں لیا تھا۔ کیا ہوا ہے آن، کیوں کر رہی ہو ایسی حرکتیں؟ فاتین نے کی بات انان کو غصہ آ گیا۔ ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے دور کیا، جس پر فاتین نے بھٹیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنا چاہا۔ بالکل میری والی حرکت کی ہے، میں تو فضول بول رہی ہوں، میری کوئی بات تمہیں کبھی سمجھ نہیں آتی نا؟ پر ڈاکٹر کرن کی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، وہ آنکھیں پٹ پٹا کر تم سے باتیں کر رہی تھی۔ آخر میں فاتین نے ڈاکٹر کرن کا ذکر کر کے اس کے کان کھینچ کر اسے یاد دلایا تھا۔ فاتین نے بامشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ فاتین کو مسکراہٹ چھپاتے دیکھ کر انان جھٹکے سے پلٹ کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ابھی وہ دروازہ بند کرتی کہ فاتین نے انان کو دوسری سیٹ پر کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھی تھی
اور گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالی تھی۔ نظریں گھما کر عنان کو دیکھا جو سوسو کرنے میں مصروف تھی۔ ہاتھ بڑھا کر عنان کا ہاتھ تھامنا چاہا جسے اس نے جھٹک دیا تھا، جس پر فاتح نے زور سے اسٹیئرنگ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ ایک ہی بار تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کتنا منایا ہے تمہیں، لیکن تم ہمیشہ دھکا دیتی ہو، شیر کی طرح دھار لیے اس نے کرا کر کہا تو عنان نے نم نظروں سے اس کو دیکھا تھا جو لہو رنگ آنکھیں سڑک پر جمائے ہوئے تھا۔ تیز تیز چلتی سانسیں اس کے غصے کو واضح کر رہی تھیں کہ کچھ ہی پل بعد عنان نے فاتح کا ہاتھ ہٹا کر اس کی گود میں بیٹھ کر چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ لیکن یہ اتنا اچانک ہوا کہ فاتح ساکت ہو گیا تھا۔ اپنی گردن پر عنان کے نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے فاتح کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ واہ! محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی تو فاتح نے سر جھکا کر خود میں چھپتی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ نرمی سے عنان کے ماتھے پر لمس چھوڑا۔ جی جانفا، گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی۔ عنان نے اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ اس ڈاکٹر کو ہسپتال سے نکال دو۔ عنان کی سرگوشی پہ فاتح نے تعصب سے اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو اب اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ جو حکم فاقی جان، مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عنان کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر فاتح راجپوت کی بیوی اس ڈاکٹر کو پسند نہیں کرتی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا شوہر کبھی اس کے ارد گرد دکھے تو فاتح راجپوت کیسے اس کے خلاف جا سکتا تھا؟ کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے ان میں ٹینشن آئے اور ان کا رشتہ خراب ہو، یا اس بدگمانی ان دونوں کے بیچ میں آئے، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ فاتح کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اوپر کو ہو کر فاتح کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا۔ اف، جان لینے کا ارادہ ہے کیا؟ ڈرائیونگ کو آٹومیٹک موڈ پر کر کے اپنا حصار عنان کے گرد تنگ کرتے ہوئے کہا تو عنان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے فاتح کی جانب دیکھا تھا۔ تم اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ اس نے فاتح کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ بھیجنے تو والا تھا، مگر عنان کی سوچ پر فاتح نے اپنی سوچ پہ لعنت بھیجی تھی۔ سوچ سمجھ کے بولا کرو آن۔ توبہ ہے توبہ، وہ تنک کر کہتی۔ اس نے بریک لگا کر گاڑی سائڈ پر کہی۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میری باتیں تو فضول لگتی ہیں نا۔ عنان مزید گلفشانی کرنے لگی تھی تو فاتح نے پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھکایا تھا، جس سے عنان کے فراٹے بھرتی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اب کچھ بولو گی کچھ فضول؟ نرمی سے پیچھے ہو کر اپنا سر عنان کے سر سے ٹکا کر کہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے فا، مجھے آج بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے پیٹ پکڑ کر کہا۔ تو اس نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا تھا اور فاتح کو ساکت سا کر گئی تھی۔ وہ موٹی ہو جائے گی اس بات کو لے کر اتنا انسیکیور فیل کر رہی تھی۔ فاتح کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار سے مار لے۔ اچھا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے لیکن میں کھا نہیں رہی اس وجہ سے کہ کہیں میں موٹی نہ ہو جاؤں، یہ لکھا ہے اوپر۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا آن، طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ فاتح نے گاڑی دوڑا کر عنان کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے کندھے پر سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ نہیں، میں بور ہو رہی تھی اس لیے رونا شروع کر دیا، دھان پیس کر جواب دیا تو فاتح نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کھانا تو تم نے کھا لیا ہے، اب ہاسپٹل چلتے ہیں، اپنا چیک اپ کروا لو، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہاسپٹل پہنچ کر فاتح نے گاڑی پارک کی اور عنان کا ہاتھ تھام میں اندر داخل ہوا۔ تو تم سب کو بتاؤ گے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ فاتح کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے بیچارے نے گہری سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم تو بنا چو چرا کیے میری بات مان لیتے ہو، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو عنان نے آنکھیں گھما کر فاتح کو فالو کیا تھا۔
تم آج کل سچ میں بہت فضول بول رہی ہو آنا، فاتن نے رخ موڑ کر اسے گھور کر کہا تھا۔ انان نے کندھے اچکائے تھے۔ ڈاکٹر کسی فیمیل ڈاکٹر کو میرے روم میں بھجوائیے گا، اور ایک چور نظر انان پر ڈالی تھی جس کا دھیان فاتن کے ہاتھ میں موجود اسٹیتھوسکوپ پر تھا۔ شکر کا سانس لیے، پھر کسی ڈاکٹر کا نام نہیں لیا بلکہ فیمیل ڈاکٹر کہہ دیا۔ اگر وہ نام نہیں لیتا تو انان اس کے پیچھے پڑ جاتی۔ پھر ایک دن فاتن کا ہاسپٹل اسپیشل میل ہاسپٹل کے نام سے جانا جاتا، جہاں انان میڈم نے کسی فیمیل ڈاکٹر کو ٹکنے نہیں دینا تھا، جبکہ ریسیپشن پر کھڑی نرس منہ کھولے اپنے سینئر ڈاکٹر اور اس کی بیوی کو دیکھ رہی تھی، جو اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا تو فاتن اس کے ہونکوں جیسی شکل دیکھ کر انان کا ہاتھ تھامے اپنے آفس میں داخل ہوا۔ تم بیٹھو یہاں، میں آتا ہوں۔ انان کی اتنی شرافت سے بات مان جانے پر فاتن نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ وہ انان کو کوئی محاذ کھڑا کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ فاتن کی ہاں میں ہاں ملاتی ایک فرمانبردار معصوم بیوی لگ رہی تھی۔ اپنے آفس سے نکل کر ڈاکٹر کرن کو نکلتے دیکھ کر فاتن کا دل کیا کہ اپنا سر سچ میں کسی دیوار پہ مار دے، کہ کاش وہ نام لے کر ہی کسی ڈاکٹر کا نام کہہ دیتا۔ گہری سانس بھر کر ڈاکٹر کرن کو اگنور کرتا آفس میں داخل ہوا تھا۔ یہ کافی روڈ تو لگا، مگر رکتا تو انان نے اس کا سر پھاڑ دینا تھا۔ فاتن جیسے ہی اندر داخل ہوا تو انان کو خونخوار نظروں سے خود کو گھورتے ہوئے پایا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں بلایا تھا اس ڈاکٹر کو، فاتن نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ انان نے ٹیبل پہ پڑی ہر چیز اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس پر اچھالنی شروع کر دی تھی۔